اب گناہ جو ہم سوچ رہے ہیں کہ روحانی بے سکونی کا سبب بنتا ہے، تو اس گناہ سے جان کیسے چھڑائیں؟ ہوتا ہے نا جی، آپ جاتے ہیں ڈاکٹر کے پاس، مریض ہیں، تو ڈاکٹر پہلے مرض کو جج کرے گا، بیماری کیا ہے، پھر اس کا کیا کرے گا، آگے نسخہ دے گا، ٹریٹ کرے گا۔ اگر جج کر لے انسان، اور ہر انسان جو ہے نا آبویسلی جج کرتا ہے اس بات کو، گناہ کے بعد ملامت انسان کو بے چین کرتی ہے۔ گناہ چاہے چھوٹا ہو چاہے بڑا ہو، جہاں پر بھی گناہ کا کنسیپٹ آتا ہے، اور ایک ساتھ بتاتا چلوں آپ کو میں، جو ہماری ایک مس انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے گناہ کے بارے میں، ہم صرف یہ سوچ رہے ہوتے ہیں جی گناہ کریں گے تو اس کی کوئی سزا ہوگی، آخرت کی سزائیں ہمارے ذہن میں ہوتی ہیں، گناہ نہیں کرنا یہ سزا ہوگی۔ نہیں، یہ غلط تصور ہے گناہ کا۔ گناہ صرف آخرت کی سزاؤں کے لیے نہیں ہوتے، گناہ ہماری اس دنیا میں بھی ہمیں نقصان پہنچاتے ہیں، اور وہی نقصان اسی دنیا میں نقدی سزا مل جاتی ہے۔ گناہ کرتے ہیں، اس کا سائیکالوجیکلی طور پر ہمارے ذہن پہ امپیکٹ پڑتا ہے، ہماری سوشل لائف کو افیکٹ کرتا ہے، یہ اثرات ہوتے ہیں گناہ کے۔ اس لیے پروردگار نے ان سے منع کیا کہ انسان کی کرامت اور عزت نفس محفوظ رہے، مشکلات کا شکار نہ ہو۔ اب اگر گناہ بے سکونی کا سبب ہے تو اس گناہ سے جان کیسے چھڑائیں؟ ایک جنرلی ویو دے رہا ہوں، کسی خاص گناہ پہ ہماری ابھی توجہ نہیں ہے۔ جھوٹ کیسے چھوڑنا ہے جی، غیبت کیسے چھوڑنی ہے، کسی کو تہمت لگانا کیسے چھوڑنا ہے، بری عادت، ابھی نہیں، ایک جنرلی ویو دے رہا ہوں آپ کو میں۔ گناہ سے جان کیسے چھڑانی ہے؟ سب سے پہلا لاجیکل اسٹیپ اس کا ہر عقل مند انسان کے لیے یہ ہے کہ جس گناہ میں انسان پڑے اس کے نتائج سوچ لیں۔ یہ بھی انسان کی نیچر ہے نا کہ انسان اپنے آپ کو نقصان سے ہمیشہ بچانا چاہتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر آپ کہیں رات کی تاریکی میں سفر کرتے جا رہے ہیں، ڈرائیو کر رہے ہیں آپ، اور اچانک سے آگے معلوم ہوتا ہے کہ اس روڈ پہ کچھ کام ہو رہا ہے، ایک بہت کھڈا کسی نے کھودا ہوا ہے، تو فوری بریک لگا لیں گے اور روٹ اپنا چینج کر لیں گے آپ، چونکہ نقصان میں نہیں ڈالنا چاہتے۔ بس یہ پہلا لاجیکلی طریقہ ہے گناہ سے بچنے کا کہ گناہ کے نتائج پہ توجہ ہو کہ اس گناہ نے ہماری ذات میں کیا کر دینا ہے، اور اس گناہ کے آثار اور نتائج بہت وسیع ہیں، اکا دکا نہیں ہے نقصان، ایک نہیں ہے کہ صرف نفس ملامت کرے گا، نہیں، اس کے سینکڑوں نقصان ہوتے ہیں گناہوں کے، جن میں سے چند ایک کی طرف انشاءاللہ اشارہ کریں گے۔ دوسرا گناہ سے بچنے کا طریقہ کیا ہے جی؟ وہ جو انوائرمنٹ ہے جہاں گناہ کا خدشہ ہے اس سے دور رہنا۔ جیسے عرض کیا نا مثال آپ کے لیے کہ اگر شوگر جات پانی ہے تو جس طرح میڈیکل کی ڈوز لے گا، اسی طرح اسے سویٹ سے اجتناب کرنا ہوگا، پرہیز کرنی ہوگی، ایوائڈ کرنا ہوگا۔ اسی طرح گناہ سے اگر بچنا ہے اور معلوم ہے کہ گناہ کیا ہے، تو گناہ کے انوائرمنٹ سے دور رہنا ہوتا ہے۔ اگر ایک محفل میں معلوم ہے ہم وہاں پر جائیں گے تو غیبت ہو جائے گی، لوگوں کے لیے شکوے شروع ہو جائیں گے، تو وہاں سے ایوائڈ کر لیتا ہے۔ البتہ ایک اہل علم انسان ان چھوٹے چھوٹے گناہوں میں نہیں پڑتا، غیبت کیا ہے جی، گلہ شکوہ نہیں، وہ کوئی اور گناہ ہوتے ہیں۔ وہاں پر گناہ آتا ہے ہم ہیں کچھ، وہاں پر ریاکاری کا گناہ آتا ہے۔ جہاں پر ریاکاری کا خدشہ ہو وہاں پہ ایوائڈ کرنا ہوگا، پھر اس انوائرمنٹ سے دور رہنا ہوگا۔ یا اور کہیں پر بےہودہ گوئی کی محفل ہے جی، لغویات کی محفل ہے۔ ایک سمپل سی اس کی مثال، کہا جاتا ہے کہ بعض لوگ، مشہور ہے پاکستان کلچر میں تو کہتے ہیں، انڈین کلچر میں بھی یہ چیز رائج ہے، کہتے ہیں جی موسیقی روح کی غذا ہے۔ دین کہتے ہیں نہیں، دین کہتے ہیں یہ لہو و لعب ہے، یہ بےہودگی ہے، روح کی غذا یہ نہیں ہے۔ روح کی غذا کہ آپ کے مائنڈ سیٹ کو بالکل خدا سے غافل کر دیا جائے، یہ روح کی غذا نہیں ہے۔ یہ آپ ایسی سمجھیں کہ جیسے کسی مریض کو آپریٹ کرنا ہو تو اسے پہلے سن کرنے کا کوئی انجیکشن لگایا جاتا ہے، وہ تو مدہوش ہو جاتا ہے نا، حواس کھو بیٹھتا ہے، حواس باختہ انسان۔ تو موسیقی ایسی کچھ کرتی ہے انسان کے ساتھ۔ موسیقی فی الوقت وقتی طور پر ٹیمپریرلی کچھ مسائل سے انسان کو غافل کر دیتی ہے۔ وہ جس اسٹریس میں ہوتا ہے، جس ٹینشن میں ہوتا ہے، فی الحال کی گھڑی اس موسیقی کی دھن میں اپنے اس مسائل سے غافل ہو جاتا ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ روح کی غذا ہوگی، سکون مل گیا، نہیں، غلط ہے۔ ممکن ہے اس وقتی ٹینشن سے آپ کو موسیقی تھوڑا سا ہٹا لے، لیکن جو روح پہ آ کے حجاب ڈال رہا ہے غفلت کا، وہ خطرناک ہے۔ اس لیے لہو و لعب کہا گیا احادیث معصومین علیہ السلام میں، اور دین کی جو ہمارے پاس قرآنی ورسز ہیں وہاں پہ لہو و لعب میں شمار ہوئی، ان بےہودہ کام ہوئے۔ بہرحال
گناہ کے ماحول سے دوری اپنانا بھی گناہ چھوڑنے کا اہم مرحلہ ہے. اور تیسری چیز ہے استغفر اللہ کا ذکر کرنا. استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، کہ اے پروردگار میں تیری مغفرت چاہتا ہوں. یہ ایک قسم کا توبہ کا جملہ ہے. اے اللہ مجھے مغفرت چاہیے. ذکر جاری رکھنا، زبان سے ذکر کہتے رہنا. یہ انسان کی نیچر ہے کہ جو الفاظ بار بار آپ کی زبان سے جاری ہوتے ہیں وہ ڈائریکٹلی آپ کے مائنڈ سیٹ کو چینج کر رہے ہوتے ہیں. اس لیے معصومین علیہم السلام نے بہت زیادہ تاکید کے ساتھ ہمیں تعلیم دی. امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے، امام رضا علیہ السلام نے، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، فرماتے ہیں کہ جب آپ تنہا بیٹھے ہو نا تو اپنے نفس کے ساتھ باتیں کرو، اپنے ساتھ باتیں کرو کہ میں اس دنیا میں کیسے آیا. جب میں دنیا میں آیا تو میرے وجود میں اللہ تعالیٰ نے کون کون سی نعمتیں رکھی. جب کہ میں اپنے آپ کو کسی معذور کے ساتھ کمپیئر کرتا ہوں تو اس میں کچھ نہیں ہے، میرے پاس پھر بھی ہے. تو میرے پاس کون سی ایسی کوالٹی تھی کہ رب نے مجھے یہ سب کچھ عطا کر دیا، باوجود اس کے کہ میں مستحق نہیں تھا کہ خدایا مجھے دے نہیں. اگر وہ نہ چاہتا تو نہ بھی دیتا. کتنے معذور لوگ ہوتے ہیں. میرے اندر کون سی کوالٹی تھی جو رب نے مجھے نعمتوں سے نوازا، اور جو اس نے نعمتوں سے مجھے نوازا ہے تو وہ کس خاطر دی ہیں اس نے نعمتیں. جس خاطر پروردگار نے نعمتوں سے نوازا ہے وہ مقصد ہم پورا کر رہے نہیں کر رہے. ہاں، تحدیث نفس اسے کہتے ہیں، اپنے ذات کے ساتھ باتیں کرنا اور خدا کی دی ہوئی نعمتوں کو دوبارہ. وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، آیت مجید ہے، بعد میں بروز کر لیجئے گا اگر ذہن میں رہے تو ڈھونڈنی ہے تو. وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور جو رب نے تجھے نعمتیں عطا کی ہیں ان کو اپنے ذات کے ساتھ بیان کرو. تحدیث نفس بولتے ہیں اسے. یہ آسان طریقہ ہے گناہ چھوڑنے کا کہ جب آپ کی زبان پر پروردگار کی نعمتوں کی یاد رہے گی اور استغفار کا ذکر ہوگا، یہ استغفار کا ذکر ذہن کو بھی تلقین کرتا رہے گا اور اسی طرح انسان کے دل میں اتر جاتا ہے یہ ذکر. جب دل میں اتر جائے اور انسان یہ سوچ رہا ہو کہ میں اپنے رب سے مغفرت بھی طلب کرتا ہوں، مغفرت طلب کرتا ہوں، تو خود انسان کا اندر سے نفس نصیحت کرتا رہتا ہے کہ اگر تجھے مغفرت کی طلب ہے تو غلطی نہیں کرنا. انر وائس زندہ رہتی ہے، بیدار رہتی ہے. اور جو اہم مرحلہ ہے گناہ چھوڑنے کا وہ یہ ہے کہ اپنی زندگی کا جو آپ نے پرپس بنا رکھا ہے اس پہ توجہ ہو، اپنے ویژن پہ توجہ رکھنا کہ کیا گول ہے آپ کی لائف کا. کچھ گولز ہوتے ہیں جو ہم لوگ ڈیفائن کرتے ہیں، کچھ گولز ہیں جو ہمارے کریٹر نے ڈیفائن کیے ہوئے ہیں. حرج نہیں ہے اگر ہمارے گولز اس کے گولز کے تضاد میں نہ ہوں، اس کے اپوزٹ نہ ہو خدائی پرپسز کے، تو کوئی حرج نہیں ہے. خدا نے ہمیں بالآخر عقل دی ہے، ارادہ دی ہے، فری ول دی ہے، انتخاب کا حق دیا خدا نے، تو ہم اپنے گولز بنا سکتے ہیں ایسے گولز کے جو شیطانی نہ ہوں. جیسے تعلیم کا گول ہے، بالآخر اپنی زندگی میں کچھ اچیومنٹس لینی ہیں، کچھ کامیابیاں لینی ہیں. گناہ ہمیشہ ہمارے مقصد میں رکاوٹ ہوتا ہے. ایک وہ مشن ہے کہ جو ہم نے بنایا، ہم نے اپنی فیلڈ میں ترقی کرنی ہے. دوسرا ہمارا مشن یہ ہے کہ ہمیں پروردگار نے اس زمین پر اپنا خلیفہ بنا کر بھیجا ہے. ہمیں خدا نے وہ عزت و کرامت و توقیر عطا کی کہ ملائکہ ہمارے سامنے جھکے، ہمارے باپ کے سامنے. ہمارا مشن بڑا ہے، اور خاص کر یہ نسل مسلمان کی جو اس انتظار میں ہے کہ آخر الزمان میں امام مہدی علیہ السلام آئیں گے جنہوں نے حکم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. اگر نگاہ اس مشن پہ ہو کہ آخری خلیفہ خدا کا آئے گا اور ہم نے ان کی سپورٹ کرنی ہے، تو جو بھی گناہ ہے اس سپورٹ میں ماننے بن جائے گا، رکاوٹ بن جائے گا، سرخرو نہیں ہونے دے گا. بس اگر ان چیزوں پہ توجہ ہو، ایک یہ کہ گناہ کے نتائج اور ریزلٹس کیا ہیں، دوسرا گناہ کا ماحول کہاں پر ہے، تیسرا رب کی مغفرت ہمیں چاہیے کہ جو ہر وقت ہمیں نعمتوں سے نواز رہے، جتنا گناہ کریں وہ نعمت نہیں روکتا، اتنا رحمان پروردگار ہے. اور چوتھا اپنی زندگی کا ویژن ہمارا کیا ہے، گول کیا ہے، مقصد کیا ہے. ان چاروں چیزوں کو نظر میں رکھا جائے تو گناہ سے جان چھڑائی جا سکتی ہے. لیکن یاد رکھیں گناہ سے جان چھڑانا آٹومیٹکلی نہیں ہوگا کہ ہم نے چاہا تو چھوٹ گیا. جب تک پختہ نیت نہیں ہوگی، جب تک اپنا ارادہ مضبوط نہیں ہوگا، سب کچھ اسی ارادے میں انسان کی خدا نے طاقت رکھی ہے کہ انسان گناہ سے بچ سکتا ہے.